أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سورہ بقرہ کے پہلی 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ قرآن پاک اپنا تعارف کرا رہا ہے، ہدی للمتقین۔ قرآن پاک ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس لیے کہ سمجھنے کے بعد ہی عمل کی توفیق ملتی ہے۔ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کیا سنا، آپ کو کیا خبر کہ آپ نے کیا کہا، اور آپ کو کیا علم کہ آپ کی زبان سے کیا کچھ ادا ہوا۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن پاک کا تلفظ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ابھی سے، آج سے شروع کر لیجیے، آئیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ الحمدللہ کیا معنی، رب العالمین کیا معنی، ذالک الکتاب کیا معنی، لا ریب فیہ کیا معنی۔ 6600 سے زیادہ آیات نازل کی گئیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کی تلاوت صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ قرآن کا جتنا حصہ حفظ کر سکیں، یاد کر سکیں، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، بوڑھا، جوان، چھوٹا، بڑا، مرد، عورت، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ پہلا فرض قرآن کو صحیح تلفظ سے ادا کر کے پڑھنا، قرآن کی صحیح تلاوت کرنا۔ دوسرا فرض قرآن کا جتنا حصہ آپ یاد کر سکتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیجئے۔ تیسرا فرض قرآن پاک جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک سورت پڑھتے ہیں، وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، آیات پر غور و فکر۔
چوتھا فرض قرآن کا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اب اس پر عمل کرو۔ پانچواں حق اور فرض یہ ہے کہ قرآن کی دعوت اور تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ۔ سلام ہو ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، بچے اور بچیاں، بڑی عمر کے لوگ، سلام ہو ان کو، اور سلام ہو ان قاری صاحبان، حافظ صاحبان، تجوید اور تحفیظ القرآن کے مدرسین، ہمارے بھائی اور بیٹے، سلام ہو ان کو جو قرآن اللہ کی مخلوق کو پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، اور سلام ہو ان کو جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ تحفیظ القرآن اور قرآن میں جو تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، یہ نیکی، جیسے سورہ حدید میں فرمایا، قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن کوئی خونی، سیاسی، زمینی، ملکی، علاقائی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن یہ نیکی نور، روشنی بن کر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلے گی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، بشراکم الیوم، کہا جائے گا ارے آج کے دن تم کو مبارک ہو، مبارک ہو، بشارت ہو، دنیا میں تم نے جو نیکیاں کمائی تھیں آج کام آ رہی ہیں۔ قرآن کا یہ فرض، قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی لیے صحیح بخاری میں یہ ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ قرآن وہ عظیم دولت ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، اور سورہ بقرہ میں شہر رمضان، رمضان المبارک والی آیات میں فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، اور جب وہ قرآن میں لگ جاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کو متقین کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور قرآن کی کچھ آیات وہ ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو صرف اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کرو۔ قرآن کا درس دینے کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرو۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود قرآن سکھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ استاد کے بغیر اگر علم حاصل ہو جاتا اور قرآن اور مسائل سیکھے جاتے تو نبی کو پابند نہ کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو سکھاؤ۔ آپ بغیر استاد کے عالم اور مفتی بننا چاہتے ہیں؟ چور دروازے سے مت آئیے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن نے فرمایا دروازہ ہے، دروازے سے داخل ہو، علم علماء سے سیکھو، قرآن پڑھو۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، غیروں کی مصلحت پرستی پر اور اپنی غافل ہستی پر کرنا ہے تمہیں احسان اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن وہ دولت ہے، یہ اگر مل جائے تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ جو قرآن سے محروم ہے وہ دنیا اور آخرت کے ہر خیر سے محروم ہے۔ بد نصیب ہے وہ مسلمان جس پر دن اور رات گزر جائے اور وہ قرآن نہ پڑھے۔ کتنی بد نصیبی! اللہ کا کلام، قرآن پڑھو۔ امام شافعی اور سلف صالحین یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا نور، دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کا قرب اگر ہے
تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن کی تعلیمات۔ ہم نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ یہ ہیں: جو ایسا کرے، جو ویسا کرے، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا فلنفسہ، اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، ومن اساء، جس نے برا کیا علیہا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ من، یہ قرآن میں من کا لفظ آیا ہے، جو ایسا کرے گا، من جو ایسا کرے گا، من جو ایسا کرے گا، جو عمل صالح اختیار کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو دوسرے راستے پہ چلے گا ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر، سورہ انسان۔ ہم نے انسان کو ہدایت، سمجھ بوجھ، عقل، آزادی، اختیار سب کچھ دے دیا۔ اس کی مرضی ہدایت کو قبول کرے، اس کی مرضی کفر والے راستے پہ جائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ لا اقسم بہذا البلد میں ہم نے اس انسان کو دونوں راستوں کی سمجھ بوجھ دی۔ سمجھ بوجھ سے مراد یہ ہے اللہ نے عقل دی، آپ کو پتا ہے یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ آگ ہے جلاتی ہے، آپ آگ کے قریب نہیں جاتے، یہ عقل ہے نا۔ تو کیا یہ عقل نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی اطاعت اختیار کی جائے؟ پھر اللہ نے دنیا میں آزادی دے دی، جو مرضی کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہے کفر کو اختیار کرے، سورہ کہف میں فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تم اگر نیکیاں کماؤ گے، اچھائی کرو گے تو اپنے ساتھ کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل صالح اختیار کیا وہ اس کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی گناہ کو اختیار کیا اس کا بدلہ اور اس کی پکڑ میں وہ آ جائے گا۔ من عمل صالحا قرآن میں تو اللہ نے آزادی دی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں نیکی کا بوجھ اور برائی کا بوجھ زمین کے اوپر ہے۔ آج زمین میں جو بیج بویا آپ نے نیکی کا، اس کا پھل قداور درخت پھلے گا، پھولے گا، اور صدقہ جاریہ قیامت تک۔ اور اگر برائی کا بیج بویا تو یہ گناہ نشر ہوگا، جتنے لوگ گناہ کریں گے سب کا وبال آپ کو ملے گا۔ خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو خود تو مر جائے مگر اس کی نیکی زندہ رہے، بد نصیب مسلمان وہ ہے جو خود تو مر جائے اپنے پیچھے گناہ چھوڑ جائے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو برائیوں سے بچائے، اللہ ہمیں آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں لگا کر چلے جائیں جن نیکیوں کا اجر و ثواب ہمیں قبر میں ملے، جن نیکیوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد ہمیں ملتا رہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، آمین آمین آمین۔